بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی پرابلم کا شکار ہیں، تو پھر یہ ایک آسان سا عمل کر لیں۔ بعض اوقات ہم کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے کام اس کے لیے کرتے ہیں، بڑے بڑے عمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ مشکل سالو نہیں ہو رہی۔ تو ایک آسان سا سورہ یاسین کی ایک آیت کا عمل جو ہے وہ میں آپ کو آج پیش کر رہا ہوں، اور اللہ کی اس میں وہ طاقت، وہ پاور بیان کی گئی ہے کہ جس کے کہنے سے اللہ پاک نے اس کے اندر وہ جملہ جو موجود ہے، اس پوری کائنات کو اور دنیا کے ہر کام کو اللہ صرف وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ جی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں، یہ جو مسائل ہیں جو اس طرح سے ہیں، جب بھی میں بات کرتا ہوں کہ کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے یہ عمل کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں، یا کوئی بھی بات ہو، ہماری کوئی مجال نہیں ہے، نہ ہی ہمارے اندر کوئی قابلیت ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ نے صرف کریڈٹ دینا ہوتا ہے کسی بندے کو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مجھ تک پہنچ گیا، مجھ سے رابطہ ہو گیا، اس نے ریکویسٹ کر دی واٹس ایپ پہ یا فزیکلی کو مل گیا، اور اس نے کہا کہ میں اس مشکل میں گرفتار ہوں، شاہ جی مجھے کوئی عمل بتا دیں، وہ عمل بتا دیا گیا یا اس کے لیے دعا کر دی کہ اس کا کام ہو گیا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بندے کا ایسے ہی نام بن جاتا ہے، اور کریڈٹ دینا مقصود ہوتا ہے اللہ پاک کو۔ وہ عزتیں دینے والا ہے، وہی ذلتیں دینے والا ہے۔ تو اس مقام پہ جب بھی کوئی پہنچتا ہے، آپ کو بھی میں صبح شام یہی ویڈیو کے اندر ہر وقت ہدایت کرتا ہوں کہ آپ اس مقام پہ پہنچنے کی کوشش کریں جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی دعائیں قبولیت کی طرف جانا شروع ہو جائیں۔ اس میں تھوڑی سی محنت درکار ہے۔ وہ محنتیں، مشقتیں کر کے ہی انسان جو ہے وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے، اور پھر اللہ اس کی بات کو سننا شروع کر دیتا ہے، اس پہ اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر مشکلات اپنی بلکہ کسی اور کی۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ جب، اور سرکار کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب ایک مسلمان دوسرے کے لیے بے لوث دعا کرتا ہے تو وہ دعا جو ہے مستجاب ہے، ضرور اللہ قبول کرتا ہے۔ دعاؤں کے لیے تھوڑا لالچی، ویسے لالچ بری بلا ہے، لیکن دعاؤں کے لیے تھوڑا سا لالچی ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی ایک اور بات کا خیال رکھیے۔ مجھے کل پرسوں بھی ایک بہن کا کمنٹ آیا، یہ بات بتانا بہت ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی محتاط ہو جائیں۔ دیکھیں، میں نے کبھی نہ کسی کو کوئی غلط کام کرنے کا نہ مشورہ دیا، اور نہ ہی میں کوئی غلط کام کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے یہ آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہن بہت پریشان تھی، کسی نے مجھے ان کا بتایا کہ یار یہ بہت پریشان ہے، انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی کسی بندے کے لیے، جو آج کل ماحول چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کسی بندے کے ساتھ ان کی کوئی ذہنی ہم آہنگی تھی، تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی ڈیورس لے لی، لیکن وہ بندہ غائب ہو گیا، یعنی کہ 3-4 سال سے اس بندے سے اس خاتون کا کوئی رابطہ نہیں تھا، اور وہ اب اکیلی کہیں ہاسٹل وغیرہ میں رہ رہی تھی، گھر بھی نہیں جا سکتی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، بڑی پریشانی کا شکار تھی۔ تو مجھے کہا کہ اس کے لیے کچھ کریں، اور واللہ باخدا میں نے اس خاتون سے صرف حال وال پوچھا، اور بغیر اس سے کوئی دوسری بات کیے میں اللہ کی دربار میں حاضر ہوا، اور اپنی جو میں محنت استطاعت، جو بھی عمل کرنا تھا، جو بھی کیا میں نے کیا۔ اور 11 دن میں، وہ 4-5 سال سے ان کا جو رابطہ نہیں ہو رہا تھا، وہ 11 دن میں ان کا رابطہ ہوا، اور اسی 1-1.5 مہینے کے اندر ان کی شادی اس بندے سے ہوئی۔ بعد میں وہ میرے ساتھ ان ٹچ رہی، حالات بتاتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی، بیٹے دیے۔ ابھی کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے پھر رابطہ کیا اور کہا شاہ جی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا کام آپ ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی کون کریں؟ کہنے لگیں کہ وہ جو میرے میاں کی پہلی بیوی ہے اسے آپ ڈائیورس کروا دیں، آپ جو کہیں گے میں آپ کو دوں گی، کیونکہ جب اس کا جس سے اس لڑکے سے شادی ہوئی تھی وہ لاکھوں میں کھیلتا تھا۔ میں نے اس کو کہا بیوی آج کے بعد مجھے کال نہیں کرنا، اور یہ میں آپ کو یہ مطلب سچی بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد سے لے کے میں نے آج تک اس خاتون کا نمبر اٹینڈ نہیں کیا جن کے ساتھ 8-10 سال کا رابطہ تھا، ان کے لیے دعائیں کر دیتے تھے، بے لوث کرتے تھے، فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا زندگی میں کچھ اصول بنائی ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا آپ وہ کام نہیں کریں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ کسی کا گھر توڑنے کے لیے دعا بھی کرنا یہ غلط ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل جو
مطلب مکروہات میں آتا ہے، آپ جائز ہے کرنے کو، لیکن منع کیا کہ مت کرو آخری حد تک اس کو، وہ ہے کسی کو ڈائیورس کرنا. ٹھیک ہے. تو خدا کے لیے یہی بات جو ہے، کچھ دن پہلے ایک بہن جو میرے اب چینل بنانے کے بعد رابطے میں آئی، انہوں نے بھی ریکویسٹ کی، تو ان کو بھی میں نے سختی سے اس بات کو منع کیا کہ ایسے کام کے لیے پلیز، میں آپ سے واٹس ایپ پہ رابطے میں رہتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ اس قسم کی کوئی بات کریں کہ جس سے ہماری اتنے سالوں کی محنت اور سب کچھ وہ برباد ہو جائے. میں تو آپ لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ کی ناراضگی جو ہے اس کا سبب بنے وہ، بلکہ آپ بہتر ہے کوشش کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے تو آپ کے بگڑے ہوئے کام درست ہوں گے. تو ہم تو دن رات آپ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ اگر ہم سے یہ بات کریں گے تو دیٹ ہرٹس، یہ تکلیف دیتی ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یا جو میرے بہن بھائی جن کو وظائف جو میں بتلا رہا ہوں، جس طرح وہ عمل کر رہے ہیں، ان کو ریزلٹس مل رہے ہیں، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اور اس مقام پہ پہنچنے میں اور اس سالوں کی محنت ہے. وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد دل کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. یہ بہت محنت اور ریاضت اور مشقت کے بعد اللہ پاک جو ہے نا وہ کرم نوازی عطا فرماتا ہے. اور اس کو اس طرح ایک لمحے کے اندر چند سکوں کی خاطر اپنے اصول کو، اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کو داؤ پہ لگانا، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ میں تو آپ لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ پیسے کی طلب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پیسہ حلال کا ہونا چاہیے. ہمیشہ رزق حلال میں برکت کے لیے دعا مانگا کریں، اور اللہ سے یہ مانگا کریں اللہ پیسہ دے، بہت دے، دولت دے، لیکن جائز طریقوں میں برکت ڈال، جائز طریقوں سے عطا فرما. کہ اس میں یہ نہیں ہو کہ اگر آپ کسی سرکاری پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے اور آپ نے کہا اللہ پاک وظیفہ کرتا ہوں کہ اللہ دولت دے گا، اور دولت کس طرح ہوگی؟ جو رشوت ہے میری وہ بڑھ جائے. یہ کوئی سوچ ہے؟ تو خدا کے لیے ان چیزوں کو ذرا آپ امینڈ کر لیں، کیونکہ اس سے ایسا کہنے سے ہوگا کچھ نہیں. میرا تو سمپل سا ایک طریقہ کار ہے اور شروع سے رہا ہے کہ جب بھی کسی نے کوئی غلط کام کے لیے، چاہے وہ میرا کتنا ہی معتقد تھا اور کتنے عرصے سے اس کا میرا تعلق تھا، میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا اس شخص کو اس سے تعلق ختم کرنے میں اور اس کو بلاک کرنے میں. جو کسی غلط کام کے لیے کوئی مشورہ مانگتا ہے یا کسی غلط کام کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ ایسی بات کہ جناب آپ کو اتنا پیسہ دوں گی، اتنا گولڈ دوں گی، اتنا سب کچھ، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جانا ہے. اور قیامت کے دن جو ہے نا وہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. صرف ایک چیز رہے گی اور وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. ہم اپنے عمل پہ بھی ناز نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی رحمت پہ ایک یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور اسی یقین کے سہارے ہی بخششیں ہو جانی. میں آپ کو ایک سرکار کا فرمان سناتا ہوں، اس کے بعد پھر شارٹلی آپ کو عمل بتا دوں گا، وظیفہ بتا دوں گا. ایک شخص کو نا اللہ پاک جہنم کی سزا دے دیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور وہ جب فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے نا، تو وہ بار بار مڑ مڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا، بار بار دیکھے گا، حتیٰ کہ جب جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے نا، تب بھی وہ اللہ کو مڑ کے دیکھ رہا ہوگا. اب اللہ تو جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے، پھر بھی اللہ اس سے پوچھیں گے اس کو ادھر لے آؤ بندے کو. رشتے لے جائیں گے، اللہ پوچھیں گے کیا بات ہے، تم کیوں اس طرح مڑ کے دیکھ رہے؟ وہ کہے گا کہ رب العالمین، شیطان مجھے کہہ رہا تھا کہ اب تیرے لیے جہنم کنفرم ہے، اور مجھے آپ کی رحمت پہ اتنا یقین ہے کہ میں نے کہا نہیں، میرا اللہ مجھ پر رحم کرے گا، میرا اللہ مجھ پر رحم کرے گا. اور جب آخر میں دروازے پر بھی پہنچ گیا تھا، تب بھی میری یہ امید تھی کہ اللہ، اور جب آپ نے واپسی کے لیے بلانے کے لیے کہا تو میں سمجھ گیا کہ میری امید کامیاب ہو گئی، شیطان ہار گیا. تو فرشتے سن رہے تھے ساری چیزوں کو، تو انہوں نے کہا فرشتوں نے یا رب العالمین اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے کہا حکم کیا؟ جس شخص نے میری امید کو اتنا یقین کیا کہ میں اس پہ رحم کروں گا، تو پھر اس کی امید نہیں توڑ سکتا، جاؤ اس کو جنت میں ڈال. تو امید جو ہے نا یہ اللہ سے فضل کی رکھنی چاہیے. اب آپ کا کوئی بھی ایسا کام ہو جو رکا ہوا ہو، پھنسا ہو، کسی پرابلم کو آپ فیس کر رہے ہو، کسی پرابلم کا شکار ہو، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سورہ یاسین کی یہ والی آیت سے، لاسٹ سے پہلی آیت، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس آیت جس کے اندر اللہ پاک نے یہ بتا دیا اپنی اس قوت کے بارے میں کہ میں بس کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، اس آیت کو آپ نے عصر سے مغرب کے درمیان کسی بھی ایک ٹائم میں، اول آخر
11 बार दरूद इब्राहिमी, 111 बार इसको पढ़ें और अपने उस मकसद के लिए दुआ करें। आप ये 11 दिन कर लें, इंशाअल्लाह 5-7 दिन के अंदर ही आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 11 दिन कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे आसान और बेहतर अमल वजीफा किसी भी फंसे रुके हुए मुश्किल काम के लिए, प्रॉब्लम के लिए, इससे बेटर जो है वो नहीं हो सकता, जो शॉर्ट भी है, आसान भी है और इजी भी है करने में। इंशाल्लाह आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। इसको आप अपने अमल में लाएं और इस आयत के इस जो है वो मोजज़ाती असरात से इसे आप फ़ायदा उठाइए, आपके प्रॉब्लम इंशाअल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान की मुश्किल जो है आसान करे, प्रॉब्लम से बचाए। बल्कि उम्मत मोहम्मदी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मत परेशानियों का शिकार है, मसाइल का शिकार है, जुल्म और जबर का शिकार है, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा, उन पर रहम फरमा, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा और उनके मामलात को दुरुस्त फरमा। ये दुआ मैं हमेशा सबके लिए करता हूँ। जिसने दुआ के लिए कहना होता है, जो कहता है, रिक्वेस्ट करता है, उसके लिए भी करता हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट रहती है कि मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।